تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ جو آف سیزن ہوتا ہے یعنی کہ گرمیاں ہوتی ہیں، جب ہم اپنے برڈز کو بریڈ سے ہٹا لیتے ہیں، ان کے بریڈنگ باکسز اتار لیتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ برڈز کی کیئر کرنا بہت کم کر دیتے ہیں، کیونکہ انہیں بریڈ حاصل نہیں ہو رہی ہوتی تو برڈز کو بالکل سادہ دانے پہ رکھ لیتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی غلط بات ہے، کیونکہ دیکھیے جو آن سیزن کے دوران ہم برڈز کو ایک اچھی ڈائٹ دے رہے ہوتے ہیں اور ان سے بریڈ لے رہے ہوتے ہیں، تو آف سیزن میں چونکہ وہ برڈ بالکل بریڈ کر کے نچڑ چکے ہوتے ہیں، تو ان کو ایک اچھی ہیلدی ڈائٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ گرمیوں میں برڈز ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہوتے ہیں، تو آپ ان کو ایسی ویجیٹیبل اور اس طرح کی چیزیں استعمال کروائیں، پانی میں آپ ان کو اس طرح کے مختلف چیزیں استعمال کروائیں کہ ان کی ڈی ہائیڈریشن نہ ہو، کیونکہ وہ ایک زندہ چیز ہے، اس کا آپ کے اوپر حق ہے۔ دوسری بات یہ ہے دوستو کہ جب آپ آف سیزن میں برڈز کو اچھی ڈائٹ دیتے ہیں تو سیزن میں جب بریڈنگ سیزن آتا ہے تو وہ بہت ہی کمال کی بریڈ کرتے ہیں اور آپ کی توقع سے بھی زیادہ بعض اوقات اچھی بریڈ آتی ہے۔ جو پچھلا سیزن گزرا ہے اس میں میرے پاس جو برڈز تھے ان کے 7 سے 8 ایگز کی ریشو آ رہی تھی لو برڈز کی۔ اکثر برڈز اس طرح ایگز دے رہے تھے اور سارے کے سارے فرٹائل ہو رہے تھے، ہیچنگ اچھی ہو رہی تھی۔ تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت میں نے ویجیٹیبلز جو ہے کاٹی ہوئی، دیکھیں ان میں ان کے اوپر کتنا سا خرچہ ہوتا ہے، تھوڑا سا خرچہ ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ پھر کنجوسی کرتے اور برڈز کو ان کا حق پورا نہیں دیتے اور بعد میں کہتے ہیں کہ بریڈ اچھی نہیں آئی ہے، برڈز ڈیمیج ہو گئے ہیں، برڈز مر گئے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ایک تو آپ ڈیلی پانی چینج کریں برڈز کا اور ان کو جو ملٹی وائٹامنس وغیرہ جو ریکوائرڈ ہیں وہ ضرور دیجیے۔ ابھی آج جو میں اپنے برڈز کو ویجیٹیبل دے رہا ہوں اس میں گاجر ہے اور اس کے اندر کدو ہے اور بند گوبھی ہے۔ اب بند گوبھی جو ہے یہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو برڈز کی جو آنتیں ہوتی ہیں ان کے اندر سویلنگ نہیں ہونے دیتا اور ڈائجیشن بہت اچھی ہوتی ہے اور ان کو اس میں سے مختلف قسم کے وائٹامنس اور منرلز ملتے ہیں، خصوصاً بالخصوص یہ ان کی جو ڈائجیشن ہے اس کے لیے بند گوبھی بہت ہی ٹاپ کلاس کی چیز ہے۔ اور اسپیشلی جو ان کے جو ٹریک ہوتا ہے جس کے اندر سے خوراک گزرتی ہے، معدے کے اندر ہضم ہوتی ہے اور جسم سے جب باہر نکلتی تو اس پورے ٹریک کے اندر کہیں سویلنگ اگر ہو جائے تو بند گوبھی اس کو سویلنگ کو کم کرنے اور ختم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اس کے علاوہ دوستو یہ جو کدو ہے، کدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدہ غذا ہے، تو آپ سوچیں اس کے اندر کتنا زیادہ فائدہ ہے۔ تو اس کو استعمال کرنے سے یہ ہوگا کہ اس سے بھی آپ کے برڈز کی ڈی ہائیڈریشن کنٹرول ہوگی، برڈز کو طاقت ملے گی، اس میں مختلف قسم کے وائٹامنز اور منرلز وغیرہ ہیں جو برڈز کی ہیلتھ کے لیے کمال کا جو درجہ رکھتے ہیں۔ گاجر کو دیکھ لیں، گاجر کے اندر بھی 75 سے 80% جو ہے وہ واٹر ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اندر وائٹامن کے ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر وائٹامن اے ہوتا ہے، اور اس کے جو وائٹامنس ہیں ان کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ برڈز کی جو آئیز ہیں وہ ہیلدی رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو برڈز کے فیدر ہیں وہ گرنا بند ہو جاتے ہیں، اگر گر رہے ہوں تو نہیں گرنے دیتی۔ اس کے اندر جو وائٹامنز ہیں وہ اس چیز میں برڈز کو ہیلپ کرتے ہیں، اور سب سے بینیفیشل چیز یہ ہے کہ یہ جو ہے نا رچ سورس آف ڈفرینٹ وائٹامنز ہے، اور دوستو اس کے اندر کالس کافی زیادہ مقدار میں موجود ہوتے ہیں اور یہ جو ہے برڈز کا جو ڈائجیشن ہے اس میں بھی بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ڈائجیشن کے لیے بھی اچھی ہیں اور اوورآل جو وائٹامنس کی ڈیفیشنسی کو بھی دور کرتی ہیں اور برڈز کو ویک نہیں ہونے دیتی۔ سیکنڈ نمبر پہ میں آج کے دن اپنے برڈز کو بھیگی ہوئی گندم جو ہے وہ دے رہا ہوں۔ بھیگی ہوئی گندم میں 24 گھنٹے کے لیے پانی میں بھگوتا ہوں، اس کے اندر 12 گھنٹے کے بعد گندم میں اکٹھی بھگو دیتا ہوں 1 کلو، اور اس کے اندر ایک ڈھکن میں جو سیب کا سرکہ ہے وہ ڈال دیتا ہوں پانی کے اندر۔ جب گندم تھوڑی 12 گھنٹے بعد نرم ہو جاتی ہے، اس کے باوجود بھی میں اس کو مزید پھر پانی چینج کر کے پھر مزید 12 گھنٹے کے لیے بھگو دیتا ہوں، اور بعد میں کسی سٹینر وغیرہ کے اندر ڈال کے اس میں سے پانی جو ہے وہ نچوڑ لیتا ہوں، اور ہلکی ہلکی گیلی ہوتی ہے تو میں اس کو فریز کر دیتا ہوں۔ ابھی میں نے اس کو فریزر سے نکالا ہے، برف جمی ہوئی تھی، تھوڑی دیر اس کو باہر رکھا ہے اور آسانی سے یہ ٹوٹ کے اس طرح میری جو ریکوائرڈ جو گندم تھی وہ میں نے نکال لی اور باقی میں نے دوبارہ فریز کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ دنوں کے لیے آپ کی گندم جو ہے زبردست طریقے سے چل جائے گی۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ گندم اس ٹائم پہ بہت سستی ہے، بجائے آپ مہنگی چیزیں دینے کے برڈز کو ساتھ ساتھ گندم دیں
مکئی جو ہے وہ کٹی ہوئی مکئی وہ ہلکی سی بوائل کر کے آپ وہ دے سکتے ہیں، کچھ دالیں بیچ میں مکس کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا کم از کم برڈس کا ایک ٹائم کا جو خرچہ ہے وہ بھی بچ جائے گا جب آپ ان کو اچھی ویجیٹیبل اور گندم جو ہے وہ دیں گے۔ تو آپ کو ایک تو گندم جو ہے جب پوٹ کے اندر آپ رکھیں گے تھوڑی دیر بعد یہ ڈرائی ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو یہ جو ہے نا خطرناک نہیں ہوتی برڈس کے لیے۔ اور گندم جو ہے آپ جانتے ہیں کہ اس کا جو چھلکا ہوتا ہے یہ فائبر کا ایک بہت رچ سورس ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ اوورآل بھی گندم جو ہے یہ بہت زیادہ طاقتور چیز ہے، تو برڈس کو انرجیٹک رکھتی ہے۔ اور خاص طور پہ دوستو جب بریڈنگ سیزن آتا ہے، جب آپ اس کو بوائل کر کے برڈس کو دیتے ہیں تو برڈس بہت ہی اچھی بریڈ کرتے ہیں، جلدی بریڈ پر آتے ہیں، ایگز کی ریشو اچھی ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جن لوگوں نے بجیز رکھی ہوئی ہیں، فنچز رکھی ہوئی ہیں، جاوا یعنی لو برڈ سے جو چھوٹے برڈز ہیں ان کو آپ ویک میں 1 ٹائم آپ گندم دیں، زیادہ نہ دیں، اور بہت تھوڑی سی اماؤنٹ میں۔ مثلا اگر آپ کا ایک پیر ہے تو آپ اتنی سی گندم کسی چیز میں مکس کر کے دے دیں یا تھوڑی زیادہ دے دیں، بس زیادہ نہ دیجیے گا کیونکہ اس سے ان کا پیٹ خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تھوڑی گندم دیں گے تو انہیں فائدہ ہوگا۔ اور باقی جو ویجیٹیبلز ہیں یہ ان سیزن بھی ہم دیتے ہیں اور آف سیزن تو ہمیں دینی ہی چاہیے۔ تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو آپ اپنے برڈس کو توجہ دیں، وہ ایک جاندار چیز ہے، ان کے حقوق ہیں آپ کے اوپر، اور اس کو آپ جب اس ڈائٹ کو آف سیزن دیں گے تو آپ کے برڈس سیزن کے اندر اچھی پرفارمنس دیں گے، چاہے آپ کے برڈس سستے ہیں، کم قیمت ہیں یا مہنگے ہیں، حقوق ان کے سیم ہیں۔ تو اللہ کریم ہمیں تمام مخلوقات کے اور خصوصاً بالخصوص انسانوں کے حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔